نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبی بنا کر رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. اب کیا ہے، شریعت تام ہو گئی اور کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، میں ہی نبی ہوں. اب تمام لوگوں کو کیا ہے، میرے دین پر آنا ہے اور جو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق لوگوں کو چلنا ہے اور وہی فالو کرنا ہے. اور جو اس کے مطابق نہیں چلتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے قتال کروں گا. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، لڑوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی آپ مسلمانوں کیا ہے، قتال جہاد پر ابھارے کہ دین کی اشاعت اور دین کی سر بلندی کس میں ہے؟ کہ جہاد میں ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیں. یعنی جب تک لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کروں گا، لڑوں گا. اور جب یہ لوگ کہہ دیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیں اور ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی جانب منہ کریں، منہ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائیں تو ہم پر ان کے خون مال حرام ہو گئے، مگر اس کے حق کی بنا پر کہ اس کا حساب اللہ تعالیٰ دے گا. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دور کے اندر. اور ابھی بھی کچھ ایسی علامتیں نشانیاں ہیں مسلمانوں کی کہ اگر آپ ان کے درمیان رہیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ علامت، یہ نشانی کس کی ہے؟ مسلمان کی ہے. جیسے کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے آج بھی اہل کتاب جو ہے نا، اہل کتاب آج بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ آج جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا وہ نشانی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی. اس سے پتا چلے گا کہ بیت المقدس کی طرف نبی علیہ السلام نے منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن رب نے جب فرمایا کہ اے محبوب اب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ہم محبوب علیہ السلام کے حکم کے پابند ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ہم نے حضور علیہ السلام کی بات کو لبیک کہتے ہوئے ادھر منہ کر کے پڑھا. اور آج بھی جو اہل کتاب ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اہل کتاب یعنی یہودی جو پچھلے انبیاء علیہ السلام، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت لے کر آئے اس کو آج بھی مانتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے. ان کو عربی زبان میں اور عام محاوروں میں اہل کتاب کہتے ہیں. کہ جو حضور علیہ السلام کو نہ مانے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یعنی ان کی شریعت کو مانے لیکن ہماری شریعت کو نہ مانے، ان کو کہتے ہیں اہل کتاب. اور دوسرا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ علامت کن کی ہے؟ مسلمانوں کی. اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کی طرف منہ بھی کریں گے اور کیا ہے کہ ہماری طرح نماز بھی پڑھیں گے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو حضور علیہ السلام کی طرح نماز نہیں پڑھتے. جیسے یہود و نصارہ کی نماز میں آج ہم اللہ اکبر کی نماز پڑھتے، رکوع کرتے، پھر سجدے میں جاتے، لیکن جو اہل کتاب ہیں جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مانتے ہیں وہ کیا کرتے؟ رکوع نہیں کرتے، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے. تو یہ بھی کیا ہے، جو رکوع کرے گا وہ بھی نشانی کس کی ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کو وہ مانتا ہے. اور دوسرا جو مشرک اور مجوسی ہیں وہ کیا ہے؟ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو یہ بھی علامت ہے کہ جو جن کی علامت پر عمل پیرا ہوگا نا، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو جس قوم کی پیروی کرے گا، ان کی نکالی کرے گا، وہ اسی قوم میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.